من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کا تذکرہ بھی ہے، اور ان لوگوں کو اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ مشرکین یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی قرآن پاک میں کہا گیا کہ اپنے لیے تم لوگ بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، کیسا انتخاب ہے تم لوگوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ اس کے مالک ہیں۔ کل لہ قانتون، اور یہ سارے کا سارا کچھ اس کی اطاعت کرتا ہے، سوائے انسان اور جنات کے، اور وہ بھی چند امور میں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، باقی ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، جو اللہ نے ان کو زندگی کا طریقہ کار دیا ہے وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، کوئی بھی اس میں سے نہیں ہٹتا۔ اور انسان، اس کے بھی صحت کے معاملات ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، اور اسی طرح زندگی اور موت کے معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، اور سانس ہے، دل کی دھڑکنیں ہیں، یہ دل دماغ کا کام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور چند ایک کام جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بطور امتحان کے، تو بس ان میں یہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کام میں کوئی مرضی نہیں چلتی۔ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ سب کچھ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کے موجد ہیں، ان سب کی ایجاد اللہ نے کی ہے۔ اور ایجاد کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے ان کا کچھ بھی موجود نہیں تھا، تصور بھی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود عطا فرمایا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو مٹیریل کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مکینک مستری مزدوروں کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے تعاون کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بخلاف اس کے کہ انسان اگر کچھ بنانا چاہے تو یہ ان سب چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کو وہ چیز بنانے کے لیے مٹیریل بھی چاہیے، بنانے والے بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں لوازمات چاہیے ہوتے ہیں۔ اللہ کو ان سب میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہو جا، تو بس وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کا ذہن اس طرف موڑا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کی مخلوقات میں غور کریں، تو جب اس کی مخلوقات میں غور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اگر براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسان کی عقل جتنی بھی وسیع ہو، بہرحال اس کی حد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔
ایسی چیز جس کی کوئی حد نہ ہو اس کو ایسی چیز میں نہیں سمویا جا سکتا جس کی حد ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کی مثال بزرگ یہ دیتے ہیں، جیسے کوئی چھوٹا برتن ہو اور کوئی آدمی کہہ دے کہ سمندر کو اس کے اندر ڈال دو، سارا سمندر کا پانی اس میں بھر دو۔ اگرچہ سمندر بھی محدود ہے، اس کی بھی حدیں ہیں، وہ بھی اپنی حدوں سے باہر نہیں ہے، اور جس برتن میں ڈالنا ہے اس کی بھی حد ہے۔ ایک محدود چیز جو بڑی ہے اس کو دوسری محدود چیز جو اس سے چھوٹی ہے اس میں نہیں انسان بھر سکتا، تو پھر جو لامحدود ہے اس کو ایسی چیز میں کیسے سمویا جا سکتا ہے کہ جس کی حدیں ہیں؟ تو اس لیے انسان اگر براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائے، تو ان چیزوں میں جب ہم غور کریں گے تو پھر آسانی سے انسان اللہ کی ذات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جن میں زیادہ غور و فکر کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں اور اسی طرح تقدیر کے معاملے میں اور صحابہ کرام کی جو آپس کے مشاجرات ہیں، جنگیں ہیں، ان کے معاملہ میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ ایسے معاملے ہیں کہ جن کو ہم عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، تو ان کو سمجھنے کے اپنے طریقہ کار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس مالک کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام از خود کیوں نہیں کرتے، اللہ ہمیں خود کیوں نہیں کہتے، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو یہاں پر بھی یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مشرکین، تینوں کی پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے۔ تینوں گروہوں نے یہ بات اپنے اپنے مقام پر کہی ہے، مختلف موقعوں پر احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک دفعہ رافع نامی یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کیوں نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر خود ہمیں کہہ دیں تو پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے یہ بات کہی تھی، اور مشرکین تو اکثر کہتے ہی رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ موجود ہوں، ان کے پیچھے فرشتوں کی صفیں ہوں، پھر اللہ تعالیٰ خود کہیں اور فرشتے اس کی تائید کریں پھر ہم مانیں۔ تو اس طرح کی باتیں یہ تینوں گروہ کہتے رہتے تھے، اور ایسا کہنے والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ نے ناواقف لوگوں میں، بے علم لوگوں میں شمار کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس طرح کی باتیں جاہلیت کی علامت ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں خود کیوں نہیں کہتے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، اپنے پیغمبر میں صفات رکھی، کمالات رکھے، اگر ان کو دیکھ کر ہم حق نہیں سمجھ سکے تو پھر اللہ خود کہہ دیں تو تب بھی ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگ بھی ان جیسی باتیں کہا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے اور ان سے پہلے گمراہ لوگوں کے دل ایک جیسے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یقین کرنا ہی نہ چاہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو بہت کچھ کہنا بھی بیکار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔